آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک بار جھوم کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دو نشستوں سے جس آیت کریمہ کے متعلق تفسیر کا بیان چل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں بندوں سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایک شرط رکھی، اے ایمان والوں، اگر تم ڈرتے رہو گے، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اس کے بدلے میں وہ تم کو 3 چیزیں عطا فرمائے گا۔ شرط 1، اس کا انعام 3۔ وہ 3 انعامات کیا تھے؟ تفصیل سے نہیں۔ پہلی چیز تھی فرقان، دوسری چیز تھی گناہوں کو مٹا دے گا۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ تقوی کے بدلے میں عطا فرمائے گا وہ تھی فرقان، دوسری چیز تھی گناہوں کو مٹا دینا، تیسری چیز تھی مغفرت فرما دینا۔ تو ابھی پہلی چیز کا بیان چل رہا تھا فرقان کا، تو مفسرین کرام نے فرقان کے متعدد معنی بیان فرمائے تھے، جس میں سے چند معنوں پر ہم نے گفتگو کر لی۔ ایک آخری معنی جو مفسرین کرام نے فرقان کا ہمیں بتایا، اس میں ایک معنی کا مطلب فرقان کا یہ بھی ہوتا ہے، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے مخصوص ہے۔ فرقان کے دیگر معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ ہے اہل تقوی جنہیں فرقان نصیب ہوا۔ بئی معنی کہ اللہ انہیں اپنے خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ کب نوازتا ہے؟ جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کب آتا ہے؟ اس پہ یہ بھی سمجھ لیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، صرف اور صرف روزہ رکھ لینے سے، صدقہ و خیرات کر لینے سے تقوی اپنے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے میرے آقا کی، پیارے آقا کی سنتوں پر سختی سے عمل کرنا۔ اس چیز پر جب آپ عمل کر لیں گے تو آپ کے اندر انشاءاللہ العزیز تقوی پیدا ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ ولی کے اندر اگر کوئی شخص ولی کامل ہے تو اس کے اندر یہ چیز ضرور پائی جائے گی کہ وہ سنت رسول کا پابند ہو۔ جو شخص سنت رسول کا پابند نہ ہوگا وہ ولی کامل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کرامت کا دکھا دینا یہ ولایت کا نام نہیں ہے۔ ولایت تو اسے کہتے ہیں جو سختی کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرے، کس طرح چپل کو اتارنا ہے، کس طرح پہننا ہے، کس طرح لباس کو سنت طریقے کے مطابق پہننا ہے، یہ تقوی ہے۔ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، بستر پر جانے کا طریقہ کیا ہے، ناخن تراشنے کا طریقہ کیا ہے، تمام چیزوں کو اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے نوازتا ہے، جس میں سے پہلا معنی تھا فرقان، جو ہم نے سماعت فرمایا، اس کی چھوٹی سی قسط اس نشست میں سماعت فرمایا۔ فرقان کے معنی میں مفسرین کرام آگے بیان فرماتے ہیں، فرقان بمعنی حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ جو شخص حق اور باطل میں امتیاز مطلب فرق پیدا کرنا جان جاتا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا بڑا انعام ہے جس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت پیدا کر دی ہو، غلط کو غلط سمجھ جائے اور صحیح کو صحیح سمجھ جائے۔ کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو غلط کو صحیح سمجھتا ہے، صحیح کو غلط سمجھتا ہے۔ یہ شخص جس شخص کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہو کہ وہ صحیح کو صحیح سمجھے، غلط کو غلط سمجھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ کے رسول کے شریعت پر پابند سختی کے ساتھ عمل کرتا ہو۔ جو شخص یہ 2 کام کرے گا اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت بھی پیدا فرما دے گا کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز حاصل کر لے گا۔ اور اس کے آگے ارشاد ہوتا ہے، جس خوش بخت کو یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے اس کے لیے اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کی تعمیل نہایت ہی سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ دین پر چلنا، دین ایک دم آسان ہے۔
اس پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ بآسانی خدا داد بصیرت سے حلال و حرام میں امتیاز کر لیتا ہے، حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے، نیک و بد میں فرق کر لینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، نیز اس کی نظروں سے حجابات دور کر دیے جاتے ہیں۔ جو ہماری آنکھوں میں حجابات ابھی پڑے ہوئے ہیں، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے دنیاوی شکل سامنے آتی ہے، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے دنیاوی خیال آ جاتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے نظروں کے سامنے جو حجابات پڑے رہتے ہیں، جو اللہ سے قربت حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ حجابات کو دور فرما دیتا ہے، اور پھر جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ نماز حضرت علی کی نماز کی جیسی ہوتی ہے کہ جانگوں میں تیر گھس گیا، لیکن جب تک نماز کی حالت میں نہیں تو اس تیر کو نکالنا مشکل تھا، کوئی نکال نہیں پا رہا تھا، حضرت علی اس کو نکالنے دے رہے تھے۔ صحابہ نے مشورہ کیا جب حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوں تب اس تیر کو نکالا جائے، اور جب حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اس تیر کو بآسانی نکال لیا گیا، حضرت علی کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو یہ کس طریقے سے حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ کی اس آیت کریمہ پر عمل کیا، اللہ سے ڈرتے رہے اور پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فرقان پیدا فرمایا، حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا فرمائے، کہ مطلب وہ صرف چیزوں کو نہیں دیکھتا، اس چیز کو کس نے بنایا ہے، یعنی رب کو بھی وہ دیکھنے لگتا ہے۔ تو آگے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، چاہے وہ قریب ہو یا کتنی ہی دور ہو۔ اسی کیفیت کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فراست سے تعبیر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو 3 انعامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس میں سے ایک معنی فرقان یہ آج کمپلیٹ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں فراست کے معنی میں، فراست کے متعلق مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو حدیث پاک بیان فرمائے اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ اس حدیث کے پیش نظر مومن کی فراست کیا ہے اور وہ اس سے کیوں ڈرنا چاہیے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بولنے اور کہنے اور سننے میں ہم سے جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، ہمیں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا ہی چھپا